صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق و فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے ان سے براہ راست تحقیق کر لینا جن کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے کسی اڑتی خبر پر کوئی قدم اٹھا لیا تو پھر تمہارے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی آبادی کی محنت یہ عمل قدیم ہے، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہ کام نیا شروع کر دیا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعی بیانات کی کتاب ملفوظات اور اقتباسات میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 80 پر 1، مسجد کی آبادی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں مسجد رات دن آباد رہتی تھی، اور بازار دن میں آباد رہتے تھے، اور گھر رات میں آباد رہتے تھے۔ دن میں کچھ صحابہ بازار میں جاتے اور کچھ مسجد والے اعمال میں مشغول رہتے، پھر بازار والے مسجد میں آ جاتے اور مسجد والے بازار میں چلے جاتے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ مسجد کی روحانیت بازار میں جاتی تھی، جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اسی طرح رات کو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں رہتے اور کچھ گھر چلے جاتے، پھر گھر والے مسجد میں آ جاتے اور مسجد والے گھر چلے جاتے۔ یہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کی ترتیب بنی ہوئی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، ان کی نقل دنیا کی ساری مسجدوں میں ہونے لگے۔ ایک مرتبہ یہاں ایک مشورہ ہوا اور پورا ملک اس مشورے میں جمع ہوا۔ مشورہ تھا مسجد کی آبادی کی ترتیب پر۔ مشورہ تھا مسجد کی آبادی، کہ مسجد میں اعمال جاری رہیں محنت کے دوران، یہ بات تھی۔ تو پورا ملک جمع ہوا اور پورے ملک نے ایک اتفاق کیا۔ خیر نیچے مشورہ ہوا، اس مشورے میں اس پر ایک تحریر لکھی گئی اور یہ بھی طے ہوا کہ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم وہ مجمع کو سنائیں کہ کیا طے ہوا۔ جہاد میں جمع ہوا مجمع، تو مولانا کو اللہ جزائے خیر دے کہ مولانا نے اس پر ایک مثال بہت اچھی بیان کی، بہت اچھی مولانا نے مثال بیان۔ میں تو رات مغربات بھی سوچ رہا تھا کاش مولانا ہوتے، مولانا مغربات بیان کرتے تھے۔ میں نے درخواست بھی کی تھی مولانا سے کہ آپ تشریف لائیے، آپ کا وطن نظام الدین ہے۔ ہاں ابھی گیا تھا سفر میں نے درخواست کی تھی مولانا سے آپ تشریف لائیے۔ تو میں نے ایک مثال بیان کی، میں نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر میں نکلے، 3 آدمی سفر میں نکلے، ایک عربی، ایک انگریزی، ایک اردو والا۔ کھانے کا وقت آیا تو مشورہ ہوا کیا کھائیں،
اس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا سخت ہو گیا کہ آپس میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ انگریزی والے نے کہا کہ کھانا ہے گریپس، کیا کھانا ہے؟ گریپس۔ عرب نے کہا نہیں، گریپس نہیں کھانا، ہمیں تو عنب کھانے ہیں۔ کیا کھانا ہے؟ عنب۔ اردو والے نے کہا نہیں، دونوں نہیں کھانے، نہ گریپس کھانے ہیں نہ عنب کھانے ہیں، ہمیں تو انگور کھانے ہیں۔ ہاں آخر یہ میں نے بیان کیا تھا، ہمیں تو کیا کھانا ہے؟ انگور کھانے ہیں۔ اب تینوں میں جھگڑا آپس میں، اسی جھگڑا ختم نہ ہوا تو اچانک دیکھا کہ ایک ٹھیلی پر ایک آدمی انگور بیچ رہا تھا، تو تین اس کو دیکھ کر متفق ہو گئے کہ ہاں میں بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، میں بھی یہ کہہ رہا تھا۔ ہاں یہ مثال میں نے بیان کی تھی، کب؟ نظام الدین کے میں مسجد کی آبادی کے ایک